بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سے 3 بھائیوں کا قصہ بیان کیا؟ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کے 3 بھائی تھے، ایک بڑا بھائی، ایک درمیانی اور ایک اس سے چھوٹا۔ جب اس شخص کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنے بڑے بھائی کو بلایا اور کہا کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں اور میری موت کا وقت آ گیا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ساتھ رہیں، میری قبر میں بھی آپ تشریف لائیں اور مجھ سے کبھی جدا نہ ہوں۔ وہ بڑا بھائی کہہ دے گا کہ میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، البتہ اتنا کر سکتا ہوں کہ جب تک تیری جان میں جان ہے تیرے پاس بیٹھا رہوں گا، لیکن جو ہی تیری جان نکل جائے گی پھر میرا اور تیرا کوئی رشتہ نہیں۔ وہ مرنے والا مایوس ہو کر اپنے دوسرے بھائی کو بلائے گا اور کہے گا کہ بھائی دیکھو، آپ بھی میرے بھائی ہیں، آپ کا ہمارا دوستانہ رہا، ہم میں پیار محبت رہی اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی بسر کرتے رہے۔ اب میری موت کا وقت آ گیا ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ میری قبر میں بھی آ جائیں تاکہ وہاں بھی ہم ساتھ ساتھ رہیں جیسے یہاں ساتھ ساتھ رہے۔ وہ کہنے لگا کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ میں تیرے ساتھ آ جاؤں، ہاں اتنا کر سکتا ہوں کہ جب تک تیری جان میں جان ہے تیرے پاس رہوں گا، نکل جائے تو تجھے نہلاؤں گا، دہلاؤں گا اور پھر اس کے بعد تجھ کو اٹھا کر لے جاؤں گا، قبر میں تجھ کو پہنچا کر اس کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ وہ مایوس ہو کر تیسرے چھوٹے بھائی کو بلا کر کہے گا کہ میں نے تجھے مارا ہے، پیٹا ہے، تجھ پر چھوٹا ہونے کی وجہ سے ظلم بھی کیا ہے، لیکن اب میرا بڑا خراب وقت آ گیا ہے، میں مرنے جا رہا ہوں، میرا کوئی سہارا نہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تو میرے ساتھ ساتھ رہے اور تو میری قبر میں بھی میرے ساتھ آ جائے۔ تو یہ تیسرا بھائی کہے گا کہ ہاں، جب تک کہ روح تیری موجود ہے، دم میں دم موجود ہے، تب تک میں بھی تیرے ساتھ ہوں، اور جب تو مر جائے گا نہلانے دہلانے میں سب میں شریک رہوں گا، اور جب قبر میں تجھے دفن کیا جائے گا تو وہاں بھی تیرے ساتھ ساتھ آ جاؤں گا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا تم کو سمجھ میں آیا کہ یہ 3 بھائی کون تھے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا پہلا بھائی، اس سے مال و دولت مراد ہے۔ جب آدمی اس سے کہے گا کہ میرے ساتھ قبر میں چل، تو مال و دولت یہ کہے گی کہ نہیں نہیں، میں تو تیرے ساتھ نہیں آ سکتی، ہاں جب تک تیری جان میں جان ہے میں تیری ہوں، اور جب جان نکل گئی تو تیرا ہمارا کوئی رشتہ نہیں۔ روح نکلتے ہی مال تو کسی اور کا ہو جاتا ہے، دوسرے لوگ ہڑپ کرنے کو تیار بیٹھے رہتے ہیں، بلکہ ایسے واقعات بھی آج کل پیش آ رہے ہیں کہ ادھر روح قبض ہوئی اور ادھر مال کے بارے میں جھگڑا شروع ہو گیا کہ مجھے ملے تجھے ملے، تو یہ بڑا بھائی مال ہے۔ اور فرمایا کہ دوسرے بھائی سے مراد دراصل رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، یہ آدمی کے ساتھ اس وقت تک رہتے ہیں جب تک کہ قبر میں اس کو دفن کیا جاتا ہے، لیکن قبر میں دفن ہوتے ہی سب کے سب واپس آ جاتے ہیں۔ اور تیسرا چھوٹا بھائی کون ہے؟ فرمایا کہ تیسرے بھائی سے مراد اس کے اچھے یا برے اعمال ہیں۔ ایک حدیث میں اسی مضمون کو اس طرح مختصر کر کے بیان فرمایا کہ میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 واپس لوٹ جاتی ہیں اور ایک اسی کے ساتھ باقی رہ جاتی ہے، اس کے اہل و عیال، اس کا مال اور اس کا عمل۔ 3 جاتے ہیں، اہل و عیال اور مال واپس آ جاتے ہیں اور عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ الغرض قبر میں صرف اعمال ہی ہمارے ساتھ جائیں گے
اور کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی، اس لیے قبر کے حالات ہمیشہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ خود کو سدھارنے کے لیے موت کا مراقبہ ہونا چاہیے، اس لیے روزانہ تھوڑی دیر کے لیے موت کا مراقبہ کیا جائے۔ مراقبہ کس طرح کریں؟ علماء نے لکھا ہے کہ مراقبہ اس طرح کرو کہ 10 منٹ یا 15 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ سکون کے ساتھ اور خیال کرو کہ میں مر گیا ہوں، میری روح نکل چکی ہے اور مجھے لٹایا گیا ہے، سارے رشتہ دار میرے ارد گرد جمع ہو گئے ہیں، رونے والے رو رہے ہیں، ہنسنے والے ہنس رہے ہیں، میری موت پر خوشی منانے والے خوشی منا رہے ہیں، بہت سو کو دکھ ہو رہا ہے تو وہ چیخ پکار کر رہے ہیں، اور پھر مجھے نہلانے کو لے جایا جا رہا ہے، میرے کپڑے اتارے جا رہے ہیں، کفن پہنایا جا رہا ہے، جنازے کی نماز پڑھی جا رہی ہے، میرا جنازہ اٹھا کر لوگ مجھے قبرستان لے جا رہے ہیں، پھر مجھے تن تنہا اندھیری قبر میں اتار کر واپس چلے جا رہے ہیں، پھر قبر میں سوال ہو رہا ہے، پھر اللہ کے حضور میں پیشی ہو رہی ہے، حساب و کتاب ہو رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جی ہاں، یہ سب کچھ ہوتا ہے، اس کا مراقبہ کرنے رہنا چاہیے۔ ان چیزوں کا مراقبہ آدمی روزانہ کرے یا کم از کم 2-4 دن کے بعد کرتا رہے، مگر بہت سارے لوگ موت کا مراقبہ کرنے سے ڈرتے ہیں۔ موت کے مراقبے سے کیا ڈر ہے؟ اس سے موت کی فکر، موت کی یاد پیدا ہو جائے گی اور آدمی اپنے آپ کو سنبھالنے، بنانے اور سدھارنے میں آسانی محسوس کرے گا، اور انشاءاللہ اللہ کے اندر آدمی کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو جائے گا اور وہ اپنی آخرت کی تیاریوں فکر کرنے لگے گا۔ جزاک اللہ ہے۔ ویڈیو اچھی لگی اور لائک کر دیں، اور ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ ہے۔ اللہ حافظ۔